إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قابل صد احترام جماعت و جمعیت کے بزرگ علماء کرام حفظهم اللہ ونفع بهم، ذمہ داران جمعیت و جماعت، حاضرین مجلس، خواتین اسلام، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں اس کے دین کی خاطر جمع ہونے، کچھ سننے سنانے کا یہ موقع نصیب کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر ملنے، بیٹھنے، سننے سنانے کو قبول فرمائے اور اس کو ہماری نجات کا ایک ذریعہ بنائے، آمین۔ معزز حاضرین، اخوت کا مفہوم اور اقسام، اس تعلق سے مجھے آپ کے سامنے کچھ بات رکھنی ہے۔ جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے کچھ ایسی طبیعت دی ہے کہ وہ الفت چاہتا ہے، معاشرت چاہتا ہے، انسیت چاہتا ہے، اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ زندگی چاہتا ہے۔ انفرادی زندگی انسان کی طبیعت میں نہیں ہے اور اکیلا پن انسان کو کھانے لگتا ہے، تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھائی چارگی جیسا ایک عظیم رشتہ اور بھائی چارگی جیسی ایک عظیم الفت و محبت کا سبب ہمارے درمیان رکھا ہے۔ معزز حاضرین، اخوت چاہے وہ نسب کے اعتبار سے ہو یا دین کے اعتبار سے، انسان کی ایک بڑی اہم ضرورت ہے۔ اسی سے گھر بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے، امتیں مضبوط ہوتی ہیں، اور یہی آپسی بھائی چارگی اور محبت دنیا کی مختلف کامیابیوں کا راز ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے، اللہ کی نعمتوں و رحمتوں کے پانے، اللہ کے نبی سے قریب ہونے کا ایک بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو جو سب سے پہلے کام نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پر کیے، آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کروائی، بھائی چارگی کروائی۔ یہ مواخات و بھائی چارگی اس وقت کی ایک بڑی اہم ضرورت تھی اور ہمیشہ کی بھی ایک ضرورت ہے کہ اپنے مختلف اوقات میں انسان کو کسی اپنے ایسے بھائی کی ضرورت پڑتی ہے جو اس کی تکلیف میں، اس کی مصیبت میں، اس کی خوشی میں، اس کے رنج و غم میں ہر وقت اس کا ساتھ دے، اس کے ساتھ رہے۔ اور وہ ایسی مواخات تھی جو نبی کریم علیہ السلام نے کروائی، ایسی بھائی چارگی تھی کہ جس کی مثال نہ آج تک کسی نے پیش کی، نہ کوئی پیش کر سکتا ہے۔ اور کسی بھی قوم کی طاقت یہی بھائی چارگی ہوتی ہے۔ قوم کے نوجوانوں میں آپس میں جتنی الفت و محبت ہو، جتنی بھائی چارگی ہو، وہ قوم، وہ قبیلہ، وہ شہر یا وہ ملک اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ اور جہاں پر بھائی چارگی نہ ہو، وہاں پر آپس میں اختلافات، آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی، باہم دست و گریبان ہونا، یہی شکلیں عام طور پہ نظر آتی ہیں۔ اور معزز حاضرین، حقیقت میں یہ بھائی
ایک ایسا انسان کا ساتھی ہوتا ہے جس کی مثال آپ اگر سمجھنا چاہیں تو یہ انسان کے دو ہاتھ ہیں. ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو صاف کرنے کا کام کرتا ہے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی گندگی صاف کی جاتی ہے اور ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ بٹایا جاتا ہے. تو بھائی بالکل یہی مقام رکھتے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے کام آتا ہے، ورنہ ایک ہاتھ سے تالی بھی نہیں بجائی جا سکتی. بھائی چارگی انسانی ضرورت ہے. بھائی چارگی ہر قوم و ملت کی کامیابی کے لیے بڑی اہم اور ضروری چیز ہے. اور اسلام نے جس بھائی چارگی کی دعوت دی ہے وہ تو دنیا کی جہاں اپنے ہاں ضرورت ہے ہی، وہیں پر یہی بھائی چارگی قیامت کے دن رب کے عرش کے سائے میں جگہ کا ذریعہ بنتی ہے. رب کے عرش کے سائے میں وہی لوگ جگہ پاتے ہیں جنہوں نے کچھ فضیلتوں والے کام کیے ہوں گے، جن میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، کہ وہ دو لوگ جو آپس میں اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کیے ہوں، اسی محبت پر جمع ہوں اور اسی کی خاطر ایک دوسرے سے جدا ہوں. اور اسی طریقے سے قیامت کے دن محبت الہی اگر کسی کو پانی ہے، رضا الہی اگر کسی کو پانی ہے، تو یہی بھائی چارگی، یہی آپسی محبت ایک بڑا سبب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی، کہ میں اپنی محبت کو ان کے لیے واجب قرار دیتا ہوں، میری محبت ان کے حق میں واجب ہو جاتی ہے. جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے ہیں، زیارتیں کرتے ہیں، ان سب کے لیے میری محبت واجب ہے. تو معزز حاضرین، یہ بھائی چارگی چاہے اپنے سگے نسب کے بھائی کے ساتھ ہو یا پھر اپنے ایمانی بھائی کے ساتھ ہو، اگر وہ اللہ کی خاطر ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اخوت و بھائی چارگی بڑے ہی فضل، اجر و ثواب کا ذریعہ بنتی ہے. بلکہ جتنے دنیا میں دوست ہیں، جتنے دنیا میں بھائی ہیں، جتنے آپس میں تعلقات رکھنے والے ہیں، اگر وہ اللہ کے لیے اپنے تعلقات رکھنے والے ہوں تو وہی دوستیاں، وہی بھائی چارگی قیامت میں باقی رہتی ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اور معزز حاضرین، بھائی چارگی کو اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو کچھ اس کی قسمیں ہیں، کچھ اقسام ہیں. سب سے پہلی چیز تو نسبی بھائی چارگی، یعنی جو آپ کا اپنا سگا بھائی ہو، جس کے اور آپ کے ماں باپ ایک ہوں، وہ آپس میں بھائی ہوتے ہیں، وہ آپس میں بھائی ہیں. یا پھر اگر ماں باپ ایک نہ ہو، ماں مختلف ہو، باپ ایک ہو، باپ مختلف ہو، ماں ایک ہو، یہ علاتی بھائی یا خیافی بھائی کہہ لیں، یہ نسب کے بھائی ہوتے ہیں. اور اس کا اپنا مقام ہے، اس کا اپنا مرتبہ ہے. معزز حاضرین، اس بھائی چارگی کو، اس رشتے کو جوڑے رکھنا یہ اسلامی فریضہ ہے. اس کو کاٹنا اپنے آپ کو رب سے کاٹ لینے کے برابر ہے، اپنے آپ کو اللہ سے توڑ لینے کے برابر ہے. یہ ایک نسب کے بھائی چارگی ہے جو ولادت سے جڑتی ہے. ایک اور بھائی چارگی رضاعتی بھائی چارگی، جیسے کسی ایک ہی عورت سے اس کے اپنے بیٹے نے دودھ پیا ہو اور کسی اور کے بیٹے یا بیٹی نے بھی دودھ پیا ہو، اس کی اولاد بھی اس کا دودھ پی ہو، اس کے علاوہ کسی اور کی اولاد نے بھی اس کا دودھ پیا ہو، تو اس کی اپنی تفصیل ہے، اس کے اپنے شروط ہیں. اس اعتبار سے اگر وہ اتنی مقدار میں دودھ پی لیں آپس میں، ایک ہی ماں کا، ایک ہی عورت کا، یہ دو الگ الگ ماں سے پیدا ہوئے بچے، اگر یہ جو مقدار شریعت میں مقرر ہے 5 مرتبہ کی، اگر وہ پی لیتے ہیں تو ان کے درمیان رضائی بھائی چارگی واقع ہو جاتی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رضائی بھائی بہن بن جاتے ہیں. اس کا بھی شریعت میں ذکر ملتا ہے، اس کے بھی کچھ مختلف احکامات ہیں. اور اسی طریقے سے ایک اور بھائی چارگی
وطن کے طور پر، ملک کے طور پر، یا پھر کسی قبیلے کے طور پر، جیسے عام طور پر قرآن کی آیتوں میں ہے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یا اس قسم سے جو آیتیں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو اپنے قوم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا تو انہی کے اپنے بھائی کو بنا کر کے بھیجا، جو ان کے اپنے خاندان کے تھے، یا ان کے اپنے ملک کے تھے، یا ان کے اپنے قبیلے کے تھے، یا ان کے اپنے وطن کے تھے، انہی کی زبان بولنے والے تھے، اسی رنگ و نسل کے تھے۔ یہ قسم کی بھائی چارگی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہمیں ملتا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی انہی میں سے ایک شعیب کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا علیہ السلام۔ تو معزز حاضرین، یہ پڑوس ہونے کے ناطے بھائی چارگی ہے، ایک ملک کے ہونے کے ناطے بھائی چارگی ہے، ایک قبیلے کے ہونے کے ناطے بھائی چارگی ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ ایک اور قسم کی بھائی چارگی اخوہ انسانیہ، انسان ہونے کے ناطے بھائی بھائی، کیونکہ ہم سب کے والد ایک ہیں، ہم سب کی ماں ایک ہے، آدم و حوا کی اولاد ہم ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور مختلف قبیلوں میں، مختلف خاندانوں میں ہم نے اس لیے بانٹا لتعارفوا، تاکہ آپس میں تمہارا تعارف ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے سے متعارف ہوتے رہو۔ تو یہ بھی ایک قسم کی بھائی چارگی ہے، بحیثیت انسان کا بھائی ہوتا ہے، بحیثیت انسان کا بھائی ہے۔ بعض علماء نے ان دو میں فرق کیا ہے، جو میں نے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا کہا، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہی اخوت انسانیت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اخوت انسانیت عام سی بات ہے، اور وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا یہ اس سے مزید خاص ہے، جو اس کے قوم اور قبیلے سے متعلق ہے، پڑوس سے متعلق ہے۔ ایک اور قسم کے بھائی چارگی جو ایک اعتبار سے ان تمام بھائی چارگیوں سے سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بھائی چارگی ہے، وہ ہے اسلام کے ناطے بھائی چارگی، ایمان کے ناطے بھائی چارگی۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس کا اپنا پڑوسی کیوں نہ ہو، چاہے وہ رنگ و نسل میں مختلف کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی اور ملک سے کیوں نہ ہو، چاہے عمر میں کافی بڑا تفاوت کیوں نہ ہو، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان جتاتے ہوئے کہا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِن كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت کے ذریعے، اللہ کے احسان سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ بھائی چارگی، اسلامی بھائی چارگی، جس کو اللہ کے نبی نے ایک اور الفاظ میں کہا کونوا عباد اللہ اخوانا، تم سب اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو کے رہو۔ تو معزز حاضرین، یہ اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارگی، یہ سب سے مضبوط بھائی چارگی ہے، یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ ہاں، نسب کا رشتہ اپنی جگہ بہت مضبوط ہے، اور ٹوٹنے سے ٹوٹتا بھی نہیں ہے، لیکن اگر نسب کے رشتے میں اور اسلامی رشتے میں کوئی مسئلہ اگر آ جائے، کوئی پیچیدگی اگر آ جائے، ترجیح کا اگر موقع آ جائے، تو ترجیح اسلامی اخوت کو دی جاتی ہے، اور جنگ بدر اس کی سب سے بہترین مثال ہے۔ جنگ بدر اس کی سب سے بہترین مثال ہے کہ جنگ بدر میں خود اپنے رشتہ داروں نے اپنے رشتہ داروں کو جو کافر تھے قتل کیا، آپس میں دست و گریبان ہوئے، آپس میں صفیں ایک دوسرے کے مقابل آ گئی، آپسی رشتہ دار تھے، لیکن اسلام نے، اسلامی اخوت نے ان کو وہ سبق دیا، اسلامی اخوت نے ان کو وہ آپس میں محبت سکھائی کہ اسلامی اخوت کے آگے کوئی اور اخوت بہت زیادہ معنی نہیں رکھتی۔ تو معزز حاضرین، جیسا میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ نسبی رشتے
یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور ان کے جڑنے پر اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے سے جوڑ لیتے ہیں، اور جن کے کاٹنے سے اللہ نے منع کیا، اور جن کے کاٹنے پر اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے سے کاٹ دیتے ہیں، یہ اپنی جگہ حق ہے، حقیقت ہے۔ چاہے بھائی غیر مسلمان کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھائی ہونے کے ناطے جو حقوق بنتے ہیں وہ واجب ہیں، اسے ادا کرنے چاہیے۔ ہاں اسلامی احکام سے ٹکرا جائے تو اسلام مقدم ہوگا، اسلامی احکام مقدم ہوں گے، لیکن اسلامی بھائی چارگی یہ اس سے کہیں اونچی ہے، اس سے کہیں بہتر ہے، اس سے کہیں اعلیٰ ہے۔ قرآن مجید میں احادیث مطہرہ میں عام طور پر جہاں جہاں بھائی چارگی کے تعلق سے عام احادیث، عام آیات آتی ہیں، وہ اسلامی اخوت و بھائی چارگی کی طرف بہت زیادہ اشارہ کرتی ہے، کیونکہ در حقیقت رشتے جڑتے ہیں اسلام سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا تھا، لیس من اہلک، کہ تمہارا بیٹا تمہارے اپنے خاندان سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ وہ بدعمل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رشتہ ہونے کے باوجود اس کے اہل سے ان کو نکال دیا، کہا کہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، تمہارے گھر سے نہیں ہے، تمہارے خاندان سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اسلام نہیں تھا۔ اور اس کے مقابلے آل موسیٰ ہوں، آل محمد ہوں، یا جس نبی کے بھی آل ہوں، اس کا معنی جو علماء نے لکھا، یہ بھی ایک لکھا ہے کہ جن جن لوگوں نے ان کی نبوت کو قبول کیا، اسلام قبول کیا، اس کی نبوت کے قائل ہوئے، وہ تمام کے تمام اس کے آل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اسلامی اخوت و بھائی چارگی یہ سب سے اہم چیز ہے، یہ بنیادی بات ہے کہ اسلام کلمہ ایک ایسی چیز ہے جو دو مسلمانوں کے درمیان ایسا تعلق جوڑ دیتا ہے کہ جس کو سوائے موت کے کوئی اور ظاہری طور پر کاٹنے والی چیز نہیں ہوتی، بلکہ موت کے بعد بھی اللہ کے ہاں بھی یہ آپسی تعلقات کی بنیاد پر اجر و ثواب کے مستحق بنتے ہیں۔ تو یہ مختلف اقسام ہے بھائی چارگی کی جس کا شریعت میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور دو باتیں بیان کر کے اپنی بات ختم کر لوں۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی نے آپسی بھائی چارگی کے تعلق سے کہا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یخذلہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ وہ اس کو کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے، نہ وہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ نے فرمایا کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، یہ بھائی چارگی بڑی لازمی چیز ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے یہاں تک کہہ دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تمہارا ایمان بھی اس وقت تک نامکمل ہے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کریں گے تو ایمان کامل ہوگا، ورنہ ایمان کی کمی ہے۔ ایمان کی کمی شمار ہوگی کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ جہنم سے اسے دور کر دیا جائے، جنت اسے مل جائے، تو اسے دو کام کرنے چاہیے۔ فَلْتُدْرِكْهُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، کہ ایمان کی حالت میں، اللہ و آخرت پر ایمان کی حالت میں مرے اور دوسروں سے وہی سلوک کرے جو اپنے لیے سلوک کو پسند کرتا ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ اسلامی بھائی چارگی کا جہاں پر اللہ نے ہمیں حکم دیا، اللہ کے نبی نے ہمیں احادیث بیان کی، وہ یہی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ بلکہ اس حدیث کو تو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی اسے کرنی چاہیے۔ ان حقوق کی ادائیگی سے وہ اپنے ایمان کی تکمیل کرتا ہے، ان حقوق کی ادائیگی نہ کر کے اپنے ایمان کو وہ نقصان کا شکار بناتا ہے، ایمان میں کمزور سے کمزور ترین وہ ہوتا جاتا ہے۔ اور یہ اخوت و بھائی چارگی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی خاطر ہو،
اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے دین کے لیے ہو۔ چاہیں کسی آدمی سے محبت ہو تو اللہ کی خاطر محبت ہو، دوستی ہو تو اللہ کی خاطر محبت ہو۔ جیسا اللہ کے نبی نے فرمایا، من احب فی اللہ وابغض فی اللہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جو آدمی اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت رکھے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روک لے اپنے ہاتھ کو، تو اس نے اپنے ایمان کو حقیقت میں مکمل کیا ہے۔ ایمان کی تکمیل اسی میں ہے کہ اپنے بھائیوں سے، خاص طور پر اسلامی بھائیوں سے محبت ہو، جو اپنے لیے پسند کرتے وہ ان کے لیے پسند کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں اپنے سگے رشتے کے بھائیوں سے محبت ڈال دی ضرور ہے۔ خون کے رشتے کے بھائی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ نے آپسی اسلامی اخوت و بھائی چارگی کو اس سے کہیں اونچا مقام دیتے ہوئے یہ اپنی جگہ اپنی اہمیت کا حامل ہے۔ وہیں پر اسلامی اخوت و بھائی چارگی کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے کہ آپ اس کو ایسے سمجھے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس جبریل بار بار آتے رہے، اچھے پڑوس کے تعلق سے وصیت کرتے رہے کہ پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو، پڑوس سے اچھا سلوک کرو۔ اتنی وصیت کی، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے لگا کہ اس کو کہیں وارث بھی نہ بنا دیں۔ اور ایک اچھا پڑوسی بھائی ہوتا ہے، خاص طور پر جب وہ مسلمان ہو تو ایک مسلمان بھائی کا بہترین پڑوسی ہوتا ہے، اس کا بھائی ہوتا ہے، اس سے محبت اس سے ہوتی ہے۔ اس محبت کو باقی رکھنا چاہیے، اس محبت کی بنیاد پر اللہ سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ اور محبت کی بنیاد کیا ہو؟ اسلامی اخلاق، اسلامی کردار، اسلامی تعلیمات کی پابندی، یہ محبت کی بنیاد ہونی چاہیے۔ وہیں پر یہ بات بھی بڑی ضروری ہے، اس کو میں مختصر انداز میں کہوں گا، اگرچہ کہ میرے بھائی شیخ عبدالوکیل مدنی حفظہ اللہ کا موضوع تھا کہ ولاء اور براء کے تعلق سے تفصیل سے بات کرتے، لیکن اشارہ کر دوں اس طرف کہ دیکھیے جو تعلقات بنتے ہیں اللہ کی خاطر بننے چاہیے۔ کسی بھائی سے محبت ہو تو اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والا ہے، سنتوں کی پیروی کرنے والا ہے، اسلامی اخلاق اپنے اندر وہ رکھتا ہے، اس بنیاد پہ اس سے محبت ہونی چاہیے۔ اور اس کے مقابلے اگر وہی بھائی اسلامی اخلاق نہ اپنائے، اسلامی اخلاق و اقدار کی خلاف ورزی کرے، شریعت کی پابندی نہ کرے، تو اس آدمی سے اس درجہ قطع تعلق بھی ہوگا، اس درجہ نفرت بھی ہوگی جس درجہ وہ آدمی گناہوں کا شکار ہوگا۔ یہ اپنی لمبی تفصیل ہے کہ نصیحت اس بھائی کی ہونی چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے، نصیحت کے کیا ضوابط ہیں، نصیحت کے کیا قواعد ہیں، وہ اپنی تفصیل ہے۔ لیکن میں مختصراً کہہ دوں کہ اگر نصیحت کے باوجود کوئی بندہ برائی پہ آمادہ ہے، برائی پہ جمع ہوا ہے، برائی پہ برائی کرتے جا رہا ہے، تو منکر کا انکار کرنا، معروف کا حکم دینا، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری، تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا رہے، اپنے گناہوں پہ جمع رہے، تو ایسی حالت میں اس سے قطع تعلق کرنا بھی اسلامی تعلیمات میں سے ایک حکم ہے۔ یا اس کی غلطیوں کو باور کرانا کہ یہ تمہاری غلطی ہے، یہ اسلامی اخلاق میں سے ایک اخلاق ہے، اسلامی احکام میں سے ایک حکم ہے۔ اور اسی کو اعتبار سے ولاء و براء بھی کہا جاتا ہے۔ ولاء یعنی آپس میں دوستی، براء یعنی آپس میں ایک دوسرے سے برات کا اظہار۔ اور ولاء و براء کے کئی درجات ہیں، ولاء اور براء ایک درجے کے نہیں ہوتے۔ اور ولاء و براء کے تعلق سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو اجزاء میں بٹ سکتا ہے۔ البراء الولاء والبراء يتجزأ، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی سے محبت کرو تو صرف محبت ہی کرو، کسی سے نفرت کرو صرف نفرت ہی کرو، نہیں، جتنا اس کے اندر خیر ہے اتنی اس سے محبت ہوگی، جتنا اس کے اندر شر ہے اتنی اس سے نفرت ہوگی۔ بقدر ما فيه من الخير نحبه في الله وبقدر ما فيه من الشر نبغضه في الله، جتنا خیر اس کے اندر ہوگا اتنی اس سے محبت ہوگی،
جتنا شر اس کے اندر ہوگا اتنی اس سے نفرت ہوگی، اتنے اس سے قطع تعلق بھی وقت ضرورت ہوگا۔ یہ اسلام کے احکام میں سے ایک حکم ہے۔ بعض اوقات بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو سمجھاتے ہوئے کسی سے قطع تعلق کر لے، نفرت کا اظہار کرے، تو کہتے ہیں کہ اسلام تو بھائی چارگی کا حکم دیتا ہے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ یہ تو نفرتیں پھیلانے والا کام ہے۔ اسلام تو بھائی چارگی کا حکم دیتا ہے۔ ہاں، بھائی چارگی اس لیے تاکہ آپس میں خیر پر تعاون ہو، نیکیوں پر تعاون ہو، اور جہاں پر برائیاں ہوتی ہیں تعاون وہاں پہ نہیں ہوتا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہ اسلام کے قواعد میں سے ایک بڑا قاعدہ ہے کہ اپنے بھائیوں سے محبت و نفرت بھی کیوں نہ ہو، بر اور تقوی کی بنیاد پر ہونی چاہیے، اثم و عدوان کی بنیاد پر تعاون نہیں ہوا کرتا۔ معزز حاضرین، تفصیل سے میں نہیں کہہ سکتا، نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث ہے، وہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جن سے غزوہ تبوک میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، بلکہ تاخیر ہوتے ہوتے مکمل غزوہ تبوک سے پیچھے ہی رہ گئے۔ اللہ کے نبی جب واپس آئے، اللہ کے نبی نے جب جانا کہ ان کا کوئی عذر نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے ان سے بات چیت ترک کر دی، ہجر کر دیا ان کو۔ پورے مکمل 50 دن تک اللہ کے نبی نے ان سے تعلق نہیں رکھا، بلکہ خود نہیں، اللہ کے نبی نے تمام کے تمام مسلمانوں کو ان سے قطع تعلق کا حکم دیا۔ بیویوں کو تک دور رہنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ تو یہ ہجر، اس کی اپنی تفصیل ہے، یہ سب بڑی بڑی اصطلاحات ہیں، اسلام کے بڑے بڑے قواعد و ضوابط رکھنے والے قوانین ہیں۔ ہجر جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا، یہ اخوت و بھائی چارگی کے خلاف نہیں چاہتا ہے، یہ نصیحت کا ایک باب ہے، یہ اصلاح کا ایک طریقہ ہے، اصلاح کی ایک شکل ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا، اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر کچھ جاہلیت موجود ہے۔ یہ اخوت و بھائی چارگی کو ختم کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ من باب التناصح، من باب انکار المنکر ہے، نصیحت کے باب سے ہے، انکار منکر کے باب سے ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام یہ جو قاعدہ آپ نے بتایا، جو جاہلیت کی رسم تھی، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ ہمیشہ اپنے بھائی کی مدد میں لگے رہو، چاہے بھائی ظالم ہو چاہے بھائی مظلوم ہو۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ اگر مظلوم ہو تو پتہ چلتا ہے، ظالم ہو تو کیسے مدد کریں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمنعہ من الظلم، ظلم سے اسے روک لے، اس کی بھائی چارگی ہے، اسے روکنا بھائی چارگی ہے، اس کے غلط حرکت سے بچانا بھائی چارگی کا کام ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ولا و برا کا مسئلہ اخوت اسلامی سے ٹکرانے والا ہے، یا پھر ہجر جو کیا جاتا ہے، بوقت ضرورت قطع تعلق جو کیا جاتا ہے، یہ اس کا اخوت اسلامی سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ٹکرانے والی بات ہے۔ یہ اخوت اسلامی کو اور مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تاکہ بندہ لوٹ کر کے واپس آ جائے، اپنی غلطی کی اصلاح کر لے، اپنے گناہ سے توبہ کر لے۔ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کسی رشتہ دار کو دیکھا، وہ کنکر اپنی انگلیوں میں پھنسا کے مار رہے تھے کسی کو، ایک مرتبہ منع کیا، دوبارہ دیکھا وہی حرکت کر رہے ہیں، کہنے لگے واللہ لا اکلمک ابدا، جاؤ کبھی تم سے بات نہیں کروں گا، میں تم سے کبھی تم سے تعلق میں نہیں رکھوں گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ایسے کنکر پھینک کے مارنے سے، تم کنکر ہی دوبارہ پھینکتے ہو۔ اور اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب اپنے بیٹے بلال کو دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ واللہ لنمنعہن، ہم عورتوں کو مسجدوں کو جانے سے روکیں گے، تو کہا کہ جاؤ، زندگی میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اور تم کہتے ہو واللہ لنمنعہن۔ تو اس یہ پتا چلا کہ ہجر کرنا، انکار کرنا، یہ اخوت اسلامی کے منافی بات نہیں ہے۔
اخوت اسلامی کا عین تقاضا یہ ہے کہ جب اپنے بھائی کو آپ کسی غلطی پر دیکھیں تو اس کی اصلاح کریں، اس کو صحیح راستے پہ لے کے آئیں. جیسے میں نے ابتدا میں بیان کیا، ابتدا میں نے بتایا آپ کو کہ دو بھائیوں کی مثال آپس میں دو ہاتھ کی مثال ہے. ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو جیسے دھوتا اور صاف کرتا ہے، بالکل ایک بھائی دوسرے بھائی کی اصلاح کرتا، اسے سدھارتا اور اس کی غلطیوں کی اصلاح کی پوری کوشش میں لگا رہتا ہے. تو معزز حاضرین، یہی کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے آج رکھنا چاہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اسلامی اخوت و بھائی چارگی کو حقیقی معنوں میں سمجھنے اور تمام رشتوں پر اس کو مقدم رکھنے اور اللہ کے ہاں اسی کے ذریعے اس کی محبتوں کے حقدار بننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین کی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا اور ایک دوسرے کے لیے وہی چاہنے والا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے ویسا بنائے رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوء خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.